نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على امتي 40 حديثا من امر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے میری امت کی خاطر 40 احادیث کی حفاظت کی، دین کے کسی معاملے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فقہاء اور علماء کے گروہ میں سے اٹھائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فقیہ اور عالم کی حیثیت سے اٹھائیں گے۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے حق میں قیامت کے دن سفارش کروں گا اور میں اس کی خود گواہی دوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے علماء نے 40 احادیث پر کتابت کا کام کیا، ان کو حفظ کرنے کا کام کیا۔ تو یہاں پر جو لفظ آتا ہے من حافظہ، جس شخص نے حفاظت کی، اب یہاں پر حفاظت سے مراد صرف احادیث کو حفظ کرنا نہیں ہے کہ جس شخص نے 40 حدیثیں حفظ کر لیں وہی اس کی فضیلت میں شامل ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے احادیث کی حفاظت کی، خواہ لکھ کر کی، خواہ آگے لوگوں کو بیان کر کے کی، خواہ یاد کیا ان کو، تو یہ تینوں قسم کے لوگ اس حدیث کی حفاظت میں شامل ہیں۔ تو اس حدیث کے پیش نظر بہت سارے علماء نے 40 احادیث کی کتابت پر، اس کی حفاظت پر کام کیا۔ سب سے پہلے اس موضوع پر 40 کے حوالے سے سب سے پہلے جس نے کام کیا وہ مجاہد کبیر، محدث عظیم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کام کیا۔ ان کے بعد بہت سارے علماء نے اس عنوان کے اوپر کام کیا، لیکن جو شہرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ تو ہماری اس مجلس کا مقصد یہی ہے کہ ہم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 40 احادیث نقل کی، جو 40 احادیث کی جو انہوں نے حفاظت کی، ان 40 احادیث کا عام فہم ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے، تاکہ ان 40 احادیث کو بیان کرنے کی جو فضیلت ہے اور جو فضیلت ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس فضیلت میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم ان احادیث کی طرف۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ترجمہ، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت باعتبار نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت انجام کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، اور جس شخص کی ہجرت نیت کے اعتبار سے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت انجام کے اعتبار سے بھی اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس حدیث کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جمہور محدثین کا دستور یہی رہا ہے کہ جب وہ اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی حدیث ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ تو گویا یہ حدیث لا کر اصلاح نیت کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے سب سے پہلے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، نیت کے اندر خلوص ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر کوئی بھی عمل اس وقت تک درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکتا جب تک نیت درست نہ ہوگی، جب تک وہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ تو اصلاح نیت کے لیے اس حدیث کو محدثین سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر کیا کہ ہم جو یہ 40 حدیثیں
پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی اسی مقصد کے لیے آپ کے سامنے 40 احادیث رکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان احادیث کا جو مفہوم ہے، ان احادیث کے جو معانی اور مطالب ہیں، ان احادیث کے جو احکامات ہیں، سب سے پہلے ہمیں بھی علم ہو جائے اور پھر ہم آپ کو بتائیں، اور آپ کو علم ہو جائے تو ہم سب مل کر اس پر عمل بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ ترجمہ اس کا آپ کے سامنے آ چکا۔ اب اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ جیسے قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے، جب وہ کسی موقع کے اوپر نازل ہوتی ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یعنی یہ اس موقع پر نازل ہوئی، اس وجہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایسے ہی حدیث جب کوئی پیش آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ کی بنیاد پر کوئی فرمان جاری کیا تو اس کے متعلق بولا جاتا ہے کہ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے۔ تو اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث کا شان ورود بھی یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا ابو طلحہ نامی، تو وہ مدینے کی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تو اس عورت نے شرط لگائی کہ پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کی طرف آؤ، میں پھر نکاح کروں گی۔ چنانچہ اس شخص نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ پہنچا اور وہاں پر جا کر اس عورت سے نکاح کیا، اور اس عورت کا نام ام قیس تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا فرمان سنایا، تو پھر اس کے بعد وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی ام قیس کی خاطر ہجرت کرنے والا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیت کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہر عمل کرنے سے پہلے صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، مد نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر اچھی ہے، نیت اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اس لیے کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر وہ عمل بھی مقبول ہوگا۔ نیت اچھی ہے تو پھر اس کا اجر بھی ملے گا، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ بظاہر عمل ٹھیک ہے، عمل اچھا ہے، لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو پھر اس کا ثمرہ حاصل نہ ہوگا۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر آدمی کے بدلے میں وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے تو اس عمل کا اجر بھی ملے گا، اس عمل کا بدلہ بھی ملے گا۔ اگر نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے، کوئی اور نیت تھی، دنیا کو حاصل کرنا مقصود تھا، یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنا مقصود تھا، ریاکاری مقصود تھی، یا کچھ اور مقصود تھا، تو پھر اجر اس کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو پھر واقعتاً اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، وہ عند اللہ مقبول ہے۔ اب یہاں پر ہجرت کا لفظ آیا ہے تو ہجرت کا معنی بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہجرت کا لغوی معنی تو ترک کرنا اور چھوڑ دینا ہے۔ اب ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت ظاہری ہوتی ہے، ایک ہجرت باطنی ہوتی ہے۔ ہجرت ظاہری تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر جہاں پر اسلامی حکامات پر عمل کرنا دشوار ہو، جہاں پر لوگ اسلام کے مطابق چلنے نہ دیتے ہوں، تو انسان وہاں سے وہ علاقہ چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پر وہ آسانی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکے اور ان کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کر سکے۔ یہ تو ہجرت ظاہری ہے، لیکن ہجرت باطنی کیا ہے؟ ہجرت باطنی کی تعریف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ، کہ اصل ہجرت کرنے والا، اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، جو خطاؤں کو چھوڑ دے، جو اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑ دے، اصل مہاجر وہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہجرت کے دونوں صورتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ آگے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا تو مقصود ہے ہی نہیں، اپنا ذاتی کام مقصود ہے، تو اس لیے اس کی ہجرت وہ شرعی اور اصلاحی ہجرت نہ ہوگی۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر یہی بات بتائی گئی کہ ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے، نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے، دل کے اندر خلوص پیدا کر لینا چاہیے کہ یہ کام میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کسی دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا، اور کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے۔
صرف اور صرف مقصود اللہ کی رضا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیت کی درستی کرنی چاہیے، اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، اور دل کے اندر جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں تو دل کے اندر بار بار اس چیز کا اظہار کریں دل کے اندر کہ یا اللہ یہ کام میں صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی اور شیطان کی طرف سے وساوس دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1 مکمل ہو چکی ہے، بڑھتے ہم حدیث نمبر 2 کی طرف۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم۔ تو معزز سامعین، یہ دوسری حدیث ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر مراتب دین کو بیان کیا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچا، قرآن کریم کی آیات کا نزول آہستہ آہستہ ہوا، تو دین کے جو اہم امور تھے لوگوں کے لیے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا بظاہر مشکل تھا، ان پر عمل کرنا مشکل تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اہم امور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، اور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوں جو صحابہ کرام ان کے لیے اہم امور کو ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ اس حدیث کا شان ورود تھا۔ اب حدیث کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ، کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک آدمی سفید کپڑوں والا اور سیاہ بالوں والا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جس کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ جو سفر کر کے آدمی آتا ہے تو اس کے بالوں سے، اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی سفر کر کے آیا ہے، تو ہمیں محسوس سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ یعنی یہ بات ہمارے لیے تعجب کی تھی کہ یہ آدمی لباس سے، شکل و صورت سے لگتا ہے کہ کہیں دور سے نہیں آیا، قریب کا ہی کوئی آدمی ہے، اور پھر ہم اس کو کیوں نہیں جانتے جب یہ ادھر ہی کسی علاقے کا ہے، پاس کے علاقے کا ہے، کیونکہ لمبے سفر سے تو آیا نہیں، پھر ہم اس کو نہیں جانتے۔ تو یعنی اس کی شکل و صورت سے لگ رہا تھا کہ ادھر کا ہی آدمی ہے، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں تھے۔ یہاں تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، چنانچہ اس نے گھٹنے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور اپنی جو ہتھیلیاں تھیں وہ اپنی رانوں پر رکھ لیں۔ اب محدثین جو شارحین ہیں انہوں نے علی فخذیہ کی 2 صورتیں بیان کی ہیں، کہ یا تو اس نے اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے دونوں، یا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ لیے توجہ کے لیے۔ وقال یا محمد، اور کہنے لگا، یعنی اس نے پہلا سوال یہ کیا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھ کو کچھ بتائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔
وتقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرے، تو زکوٰۃ ادا کرے، تو رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر صاحب استطاعت ہے تو۔ اب جبرائیل کا یہ اس آدمی کا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتا دیے، جسے ہم عموماً پڑھتے ہیں ارکان اسلام 5 ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہی ارکان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ اسلام یہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ ایک طرف تو سوال کر رہا ہے، سوال کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، لیکن ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ اب تصدیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس کو جواب کا بھی پتہ ہے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال یہ کیا، فاخبرنی عن الایمان، کہ اے محمد مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو ایمان رکھے اللہ پر ایمان لائے یعنی تو اللہ کی تصدیق کرے، اس کے فرشتوں کی، اس کی کتابوں کی، اس کے رسولوں کی، آخرت کے دن کی، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی تو ایمان لائے، اس کی بھی تصدیق کرے کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ جو ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، یہ وہی ہے جو ایمان مفصل کے اندر ہم پڑھتے رہتے ہیں، کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھی، اس کے فرشتوں پر بھی، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، کہ جو فرشتے، اللہ نے فرشتوں کے بارے میں جو صفات قرآن و سنت کے اندر بیان کی ہیں، قرآن میں اللہ نے بیان کی، رسول اللہ نے فرشتوں کے بارے میں جو باتیں بتائیں، وہ سب کچھ برحق اور سچ ہیں۔ ایسے ہی جو اللہ نے کتابیں اتاری صاحب کا، وہ بھی مانتے ہیں کہ بالکل ان کے اندر جو مضامین و مفاہیم تھے وہ بھی بالکل برحق تھے، اور جو ہے اسی طرح اللہ کے رسول ہیں وہ بھی سب کے سب برحق ہیں، اور آخرت کا دن بھی آئے گا جس دن ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی کارکردگی کو پیش کرنا ہے۔ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور دوسرا یہ کہ اچھی اور بری تقدیر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ ایمان ہے۔ اچھا، اب پہلا اس کا سوال تھا اسلام کے بارے میں، دوسرا اس کا سوال تھا ایمان کے بارے میں۔ اب اسلام اور ایمان میں ظاہری فرق کیا ہے؟ ویسے ایک یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے، طالب علمانہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ یہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ عموماً ہم مسلمان بھی بول لیتے ہیں، مومن بھی بول لیتے ہیں کہ ایمان والا، اسلام والا، بنیادی ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ اور یہی بنیادی فرق یہاں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، اسلام کہتے ہیں ظاہری اطاعت اور فرما برداری کو، ایمان کہتے ہیں باطنی یعنی دل کی اطاعت اور فرما برداری کو، کہ جس طرح انسان کا ظاہر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے انسان، روزہ رکھ رہا ہے انسان، دوسرے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو جس طرح ظاہری اطاعت اور فرما برداری ہے، ویسے دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، وہ دل بھی اللہ کی تصدیق کر رہا ہو، ایک ایک عمل کی تصدیق کر رہا ہو اور ان ساری باتوں کی تصدیق کر رہا ہو، تو دل کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ایمان ہے، اور ظاہری اعضاء اور جوارح کی اطاعت و فرما برداری کا نام اسلام ہے۔ تو چنانچہ ہم یہاں دیکھیں، آپ نے اسلام کے جواب میں فرمایا کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے، حج کرے۔ اب یہ سارے جو کام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سارے کام ظاہری اعضاء سے پتہ چلتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا، حج کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ اب یہ ساری ظاہری اعضاء کی اطاعت و فرما برداری کا نام اسلام ہے۔ اور ایمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اب یہ تو صرف اور صرف دل کی کیفیت ہی ہے کہ کوئی آدمی کس کے دل میں کیا کیفیت ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ فرشتوں کے بارے میں اس کی وہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کا نظریہ اور خیال کیا ہے، اللہ کے سابقہ رسولوں کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ ساری چیزیں اس کے دل کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کی دل کی تصدیق کیا کہتی ہے ان چیزوں کے بارے میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سوال کا جواب دیا۔ تو اسلام ہے ظاہری اطاعت و فرما برداری، اور ایمان ہے قلب کی تصدیق اور قلب کی اطاعت و فرما برداری کا نام۔ یہ دو سوال کے جواب ہو گئے۔ قالا، پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تیسرا سوال تھا اس کا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے 2 درجے بتائے۔ پہلا درجہ یہ تھا کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ انسان کو اس مرتبے پر فائز ہو کر اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنی چاہیے کہ وہ دل کی آنکھوں سے خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اس
مقام پر فائز ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ اس درجے پر ٹھہر کر اللہ کی باتیں کرے کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ اپنے دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یہ ایک درجہ۔ دوسرا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں تو پھر کم از کم تجھے اتنا خیال ہونا چاہیے کہ جب تو عبادت کر رہا ہے تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ دوسرا مقام بھی انسان کو حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے عموماً کوئی بھی بچہ ہے جب وہ یہ سوچتا ہے، یا ہم میں سے کوئی بھی انسان جب وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا کوئی استاد مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے، میرے پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کام کرتا ہوا، تو وہ سنبھل کر وہ کام کرے گا۔ اگر کوئی بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ میرا ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے، میری ٹیچر مجھے دیکھ رہی ہے، تو یقیناً بڑے ہی وہ خشوع خضوع کے ساتھ وہ کام کرے گا۔ اگر کوئی لکھنے والا کام ہے تو بڑا صاف ستھرا کر کے لکھے گا کہ میری ٹیچر مجھے دیکھ رہی ہے، کہیں ڈانٹ نہ دے۔ اور اگر وہ اپنے والدین کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے والدین مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک نقل و حرکت پر وہ غور کر رہے ہیں، میں کیسے لکھ رہا ہوں، میں کیا کام کر رہا ہوں، تو یقیناً وہ بچہ بڑی ہی شائستگی کے ساتھ وہ کام کرے گا۔ تو اب دیکھیے صرف اس بچے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس کے ذہن میں بات ہے کہ میرا ٹیچر یا میرے والدین مجھے دیکھ رہے ہیں، تو صرف اتنی بات ذہن میں لانے کی وجہ سے وہ بڑا ہی سنبھل کے قدم رکھ رہا ہے، بڑا ہی سنبھل کے چل رہا ہے۔ تو اگر ہم میں سے ہر انسان کو یہ مقام بھی حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا نماز میں ہمارا دھیان اور ہماری توجہ بھی ہے؟ اگر ہم اپنے ذہن میں یہی بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کیسے کر رہا ہوں، میں یہ جو اب جھوٹ بولنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ جو کام خلاف شریعت کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر ہمیں یہ دوسرا درجہ بھی حاصل ہو جائے تو جو ہے انسان وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جبرائیل بلکہ اس شخص نے یہ سوال کیا فاخبرنی عن الساعہ، کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جتنا سائل کو پتہ ہے قیامت کے بارے میں اتنا ہی مسئول کو پتہ ہے، یعنی جتنا سوال کرنے والے کو پتہ ہے قیامت کے بارے میں اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ یعنی جس طرح قیامت کا حقیقی علم کہ قیامت کس دن قائم ہوگی، جیسے اس کا علم آپ کو نہیں ہے ویسے اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی مغیبات خمسہ بیان کیے گئے ہیں، اور ایک اور روایت ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث جبرائیل کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی خمس یعلمہن لا یعلمہن الا اللہ، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اور پھر ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت قرآن کی پڑھی کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کو ہی قیامت کا علم ہے، اور آگے 4 چیزیں اور بھی آتی ہیں۔ اس طرح قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے بات فرمائی ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، تو اس لیے رسول اللہ نے جواب دیا کہ قیامت کا جو حقیقی علم ہے کہ کس دن قائم ہوگی، کس مہینے میں، کس سال میں یا کس گھڑی میں، اس کا علم مجھے نہیں ہے، جیسے آپ کو نہیں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ قالا، تو اس نے کہا اچھا اگر قیامت کا علم نہیں ہے فاخبرنی عن اماراتها، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ محدثین نے، شارحین نے اس کے مختلف مطالب اور معانی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک آسان سا معنی یہ ہے کہ معاملہ الٹ ہو جائے گا، جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے زمانے والوں کی نظر میں، اور جو ذلیل و رسوا لوگ ہوں گے وہ لوگوں کی نظر میں صاحب عزت ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی محدثین نے بیان کیا ہے کہ نافرمانی بہت ہو جائے گی، اولاد والدین کی بہت نافرمانی کرے گی، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرے گی جیسے کہ کوئی اپنے غلام کے ساتھ کرتا ہے، یوں اولاد اپنے والدین کے ساتھ پیش آئے گی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بیان کی کہ دیکھے گا تو ننگے پاؤں، ننگے بدن، فقیر اور بکریاں چرانے والے،
یعنی جو ارذل الناس لوگ ہوں گے اس زمانے کے لحاظ سے، جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے، وہ یتطاولون فی البنیان، وہ لمبی لمبی بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ تو یعنی کہ جو لوگ اس قدر کوئی صاحب عزت شمار نہیں ہوتے، جن کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے اور جن کے پاس کھانے کے لیے جو ہے کچھ نہیں ہے، سر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہے، فقیر، بکریاں چرانے والے، گئے گزرے لوگ، وہ بھی اتنے مالدار ہو جائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور فخر جو ہے کریں گے، اور یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ ثم طلقا، پھر وہ چلا گیا وہ شخص، فلبثت ملیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں ایک زمانہ ٹھہرا رہا، انتظار کرتا رہا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تو جانتا ہے یہ شخص کون تھا؟ قلت، حضرت عمر فرماتے میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنہ جبریل، بس بے شک وہ جبریل تھا، اتاکم، جو تمہارے پاس آیا تھا، یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین چونکہ درجہ بدرجہ تدریجاً اترا ہے، تو اس لیے اتنی ساری باتیں بیک وقت لوگوں کے ذہن میں بٹھانا اور اہم امور کا ذہن میں بٹھانا یہ لوگوں کے لیے بظاہر مشکل تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر اہم امور کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، اور جو حاضرین مجلس ہیں وہ ان اہم امور کو ذہن نشین کر لیں، ان کو پتہ چل جائے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مراتب و متعلق بیان فرما دی۔ تو یہ ہمارے حدیث نمبر 2 مکمل ہو گئی۔ حدیث نمبر 3، عن نبی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، کعبے کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ وہی ارکان 5 ہیں، 5 ارکان جو ہم پڑھتے ہیں عموماً کتابوں کے اندر، بچوں کو بھی پڑھائے جاتے ہیں، بنیادی کتابوں کے اندر پڑھا دیے جاتے ہیں کہ جو ارکان اسلام ہیں وہ 5 ہیں۔ تو یہ وہی ارکان 5 یہاں پر اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ حدیث جبرائیل کے اندر بھی یہ 5 باتیں وہاں پر بھی آئی تھیں۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے، بلکہ محدثین نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسے خیمہ ہوتا ہے اور خیمے کے اندر یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک درمیان میں بانس لگا ہوا ہوتا ہے اور چاروں طرف پھر رسیاں ہوتی ہیں، اس خیمے کو کھینچ کر کے باندھا جاتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں تمبو ہمارے ہاں لگایا جاتا ہے، تو تمبو میں درمیان میں ایک ڈنڈا لگا ہوا ہوتا ہے اور باقی چاروں طرف رسیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو درمیان میں ڈنڈا ہے اس کی حیثیت کلمے کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بانس کی مانند ہے۔ اب یہ جو کلمہ ہے، اب ہم نے اس پر ڈٹے کیسے رہنا ہے، اس کو قائم کیسے رکھنا ہے، اس کو مضبوط کیسے کرنا ہے کہ ایک طرف نماز والی رسی پر عمل کرنا ہے، ایک طرف زکوٰۃ والی پر، ایک طرف حج والی پر اور ایک طرف روزے والی پر۔ جب یہ چاروں رسیوں سے ہم ان چاروں رسیوں کے ذریعے سے اپنے یہ جو بانس ہے، یعنی جو کلمہ ہے جس کا ہم نے قرار کیا ہے، جس کی دل سے تصدیق کی ہے، اس کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی اسلام کی جو بنیادی 5 باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر دی کہ ان پر تو انسان کو کاربند رہنا چاہیے اور ان کے ذریعے ہی ہم اپنے اسلام کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنے نور ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث نمبر 3 تھی۔ حدیث نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن نبی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها۔
وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا۔ ترجمہ، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ابو عبد الرحمن جو کنیت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی تسلیم بھی کی گئی ہے۔ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں۔ محدثین نے الصادق والمصدوق کی بہت ساری تشریحات لکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الصادق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے کلام میں سچا ہو، جو اپنی بات میں سچا ہو، جو سچی بات کرے، اور مصدوق اس کو کہتے ہیں جو اپنے اعمال میں بھی، اپنے افعال میں بھی سچا ہو۔ اور حضور سے بڑھ کر جو ہے یہ دونوں لفظ کسی اور پر صادق نہیں آتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بات سچی کیا کرتے تھے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل، ایک ایک فعل کے اندر بھی سچائی پائی جاتی تھی۔ ہماری طرح جیسے ہم ہیں، ہم بات تو اچھی کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا اچھا نہیں ہوتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کے ساتھ ساتھ افعال بھی سچے ہوا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، المصدوق، اور لوگوں نے بھی ان کو سچا جانا، کہ حتیٰ کہ جو مشرکین عرب تھے وہ بھی سچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، اور حتیٰ کہ جو حضور سے دشمنی رکھتے تھے وہ اپنی امانتیں حضور کے پاس آ کر رکھوایا کرتے تھے۔ آگے حدیث نقل کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے، یعنی کہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں ایک انسان رہتا ہے، 40 دن تک ایک مرحلہ مکمل۔ دوسرا، اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، جیسے جمع ہوا خون ہوتا ہے لوتھڑا بن جاتا ہے خون کا، ایسے 40 دن تک پھر انسان خون کے لوتھڑے کی شکل میں ماں کے رحم میں رہتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ، اتنے دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، اور گوشت کا لوتھڑا یعنی بوٹی بن جاتا ہے تیسرے مرحلے کے اندر آ کر۔ پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی کہ 4 مہینے کے بعد، یہ 120 دن مکمل ہو گئے تو 120 دن یعنی 4 مہینے کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ فرشتہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 باتیں لکھنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کہ 4 باتیں لکھ دو اس کے بیچ سے، رزق، مدت، عمر اور نیک عمل ہے یا بدبخت ہے۔ رزق لکھی جائے گی، مدت عمر لکھی جائے گی، اس کا عمل لکھا جائے گا کہ رزق اس کو کہاں سے ملے گا، کتنا رزق ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ 50 سال جیے گا، 100 سال جیے گا، 60 سال جیے گا، اس وقت لکھ دیا جائے گا۔ تیسرا عمل، یہ کس طرح کے اعمال کرے گا، دنیا کے اندر کیا کچھ کام کرے گا، یہ اس کی زندگی کیسی ہوگی، نیک لوگوں والی ہوگی یا پھر گناہ گاروں والی زندگی گزارے گا، عمل کیسے ہوں گے، اور پھر نیک بخت ہوگا یا بدبخت، یعنی نتیجے کے لحاظ سے یہ نیک بخت لوگوں میں شامل ہو جائے گا یا بدبختی کے پر اس کی موت آئے گی، بدبخت لوگوں میں یہ شامل ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں اس وقت لکھ دی جاتی ہیں، اگرچہ یہ چیزیں پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں لیکن وہاں اجمال کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، اختصار کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ لکھواتے ہیں، تو یہ باتیں سب لکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہاں اس حدیث کے اندر یہ جو ساری باتیں بتائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ عموماً انسان رزق کی وجہ سے اور عمر کو لے کر کے پریشان ہوتا ہے، تو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کس انسان کو کتنا ملنا ہے، کس کی عمر کتنی ہوگی، یہ اللہ نے سب لکھ دیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت آ جائے گی تو نہ ایک قدم آگے ہو سکو گے نہ پیچھے، ایک گھڑی پہلے کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ ایک گھڑی بعد، جو وقت متعین ہے اس متعین وقت پر موت آئے گی، تو اس لیے انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگ جاتا ہے، پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی جہنمی لوگوں والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، اس پر بڑھ جاتی ہے، وہ جنتی لوگوں والے عمل کرنے لگ جاتا ہے، پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عموماً ایک انسان اچھے کام کرتا رہتا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، نتیجتاً آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں والے عمل کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں چلے جاتا ہے۔ نیک عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جہنم میں چلے جاتا ہے۔
دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ ایک آدمی ایسا ہے، لوگ اس کو جہنمی تصور کرتے ہیں اور وہ جہنمی والے اعمال کرتا ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ نیک عمل شروع کر دیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ انسان کا عمل جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی انسان کس طرح کا عمل کرتا ہے، کبھی کس طرح کا عمل کرتا ہے۔ اور بلکہ شارحین نے یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ لوگ جس کو عموماً اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا عمل اچھا ہوتا نہیں ہے، وہ لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑا ہی بزرگ ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن آخر میں پھر اس کی بدبختی ظاہر ہوتی ہے اور پھر وہ جہنم میں چلے جاتا ہے۔ اور لوگ کسی آدمی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، جی بڑا صوفی ہے، میں جانتا ہوں اس کو، یہ تو وہی آدمی ہے، اس کا کردار ایسا ہے، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کے ہاں ایک جو ہے ایک نیک انسان ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس کے درمیان لوگوں کی نظر میں گویا اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ گیا ہوتا ہے، لیکن وہ آخر میں اس کی نیک بختی ظاہر ہوتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں خلوص نیت کے ساتھ جو انسان کرتا ہے، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان جب مخلص ہوتا ہے اپنے آپ کے ساتھ اور وہ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، تو پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہیں پر جا کر کوئی ایسی بات کرتا ہے، وہ اسلام کے خلاف ایسے لب گشائی کر جاتا ہے، وہ دین کے خلاف کو ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی محنت کری کرائی پہ پانی پھر جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلے جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان بڑا گناہ گار ہوتا ہے، بہت اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ وہ ایک بڑا ہی مفصل واقعہ ہے کہ جس میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، تو وہ کسی صوفی صاحب کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ حضرت میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ چونکہ عالم نہیں تھا، وہ ایک صوفی تھا بظاہر، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی، 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، بھلا توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا چلو توبہ تو قبول ہونی نہیں ہے، تیرا دنیا میں کیا کام، اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر آگے چلتا چلا گیا، کسی نے کہا کہ بھی ہاں فلاں بستی کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کو اس کا حل بتا سکتا ہے، تو وہ جا رہا تھا، راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، خود حدیث موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دونوں جہنمی جو نیکوکار نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے بد اور گناہ گاروں کی روح قبض کرنے والے دونوں قسم کے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، یقیناً ان کا کام تھا وہ آئے۔ تو اب بات یہ طے پائی کہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا فاصلہ جس بستی میں جا رہا تھا وہ تھوڑا فاصلہ ہے اور اس کے قریب پہنچ گیا تھا تو اس کو نیک لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں، اور اگر اس کا فاصلہ زیادہ رہتا تو پھر اس کو گناہ گاروں میں شامل کر دیتے ہیں، جہنمی لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سکیڑ دیا گیا اور وہ جو ہے قریب ہو گیا اس بستی کے جہاں پر وہ جا رہا تھا کسی اللہ والے کے پاس، تاکہ جا کر اس کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو۔ اب اس کی توبہ یہ قبول کیوں ہوئی؟ یہاں پر بڑا ہی عجیب نکتہ ہے، اس لیے کہ یہ نیت کر چکا تھا، اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے کہ انما الاعمال بالنیات، جس بندے کی نیت جیسی ہوگی ویسے ہی مراد پائے گا۔ تو چونکہ نیت کر چکا تھا توبہ کی، تو اس لیے اگرچہ وہاں پر پہنچا بھی نہیں تب بھی اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو اس لیے نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات پر بھی واقعہ دلالت کرتا ہے کہ انسان بعض اوقات بہت گناہ گار ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملے نیک کام کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، تو اس توفیق کو کارآمد بنانا چاہیے، اس کو عمل میں لانا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ تو یہ 4 حدیثیں ہمارے پاس مکمل ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کی کنیت ام عبد اللہ ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کوئی نئی بات پیدا کی ہمارے اس دین میں، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو یہ بات، اس کا یہ اضافہ، یہ اس کی بدعت مردود ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بات بدعت کے متعلق یہاں پر بڑا ہی ایک جامع حدیث فرمائی کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔
یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، دینی تعلیمات کے اندر اگر کوئی بندہ نئی چیز ایجاد کرے گا تو یہ چیز رد کر دی جائے گی، لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی چیز نہیں بنتی ہے تو وہ بدعت میں شامل نہیں ہے، بلکہ دینی مسائل کے اندر مراد ہے۔ اور دوسرا، بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت وہ چیز ہے جس کی اصل قرآن و سنت سے نہ ملتی ہو، جس کو صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دین واضح تھا بالکل، جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تابعین، یعنی وہ زمانے جن کے خیر القرون ہونے کی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، وہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہتر زمانہ ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ تو اگر ایسا کوئی کام جس کو تابعین اور تبع تابعین نے ضرورت کی، جس کو تینوں زمانوں میں صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اختیار نہ کیا ہو، تو ایسا کام بدعت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا کام ہے جس کو ضرورت کی وجہ سے صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا، مثلا ہمارے ہاں ایک مدارس کا جو ایک انتظام ہے موجودہ، اور دین کے جلسے ہوتے ہیں، دین کے باتوں کے ایک نئی صورت ہمارے سامنے ہے، اگرچہ یہ موجودہ صورت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں نہیں تھی، تو اس کو بدعت شمار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہوتی ہے اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقول پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بدعت ہے انسان اس کو ایک تو دین کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے اور ثواب کی غرض سے کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں جو وفات کے اوپر جو رسوم و رواج ہوتے ہیں، جو کہ شریعت کی طرف سے، شریعت میں جن کا کوئی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال نہیں ہے شریعت میں جن کی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک خاص نام کے ساتھ اور خاص ترتیب کے ساتھ جو ہے اعمال کیے جاتے ہیں فوتگی کے اوپر جو قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ مثلا ہمارے ہاں چوتھے دن یا آج کل تو 3 دن سے پہلے ہی جو ہے وہ رسم کلخانی کر دی جاتی ہے، حالانکہ 3 دن سے تک تو سوگ منایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ چیزیں بدعت کیوں ہیں؟ ان میں بہت ساری ایسی قباحتیں موجود ہیں جو کہ شریعت کی طرف سے ممنوع ہیں۔ مثلا وہ یہ ہیں، ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد سب سے پہلا اس میت کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیسوں میں سے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کی قبر بنائی جائے، اگر اس کا کوئی قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پوری کی جائے۔ پہلے یہ 3 باتیں ہیں، اس کے کفن دفن، اس کے قبر کا انتظام، اور اس کا قرض اتارا جائے، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے وصیت پوری کی جائے۔ اب یہ جو مال ہے، یہ تینوں کام کرنے کے بعد اب عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کی تدفین تو ہو گئی میت کی، اس کے کفن کا انتظام ہو گیا، اس کو دفنا دیا، اب اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کے قرض کو اتارنا یا اس کی وصیت کو پورا کرنا۔ وصیت عموماً ہمارے ہاں نہیں کی جاتی، تو اب ان دو اس کے قرض اتارنے کی بجائے، حالانکہ ورثاء پر قرض اتارنا فرض ہے کہ وہ اس کا قرض اتاریں، قرض نہیں اتارا جاتا، لیکن ہمارے ہاں یہ کل خوانی کی مروجہ جو رسم ہے اس کو بھرپور انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ ہمیں سب سے بنیادی بات اس کے ناجائز ہونے کی، جو علماء کرام اس کو ناجائز کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان کیا ہے، جو کام اللہ کی رضا کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، وہ کام اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، وہ کام جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیے، ہم خود فیصلہ کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کل خوانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ کیا ہم معاشرے میں دکھانے کے لیے نہیں کرتے؟ کیا ہم یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں کرتے کہ جی ہمارا بڑا فوت ہوا تو ہم نے اتنی دیگیں لگائی اور بڑا اچھا انتظام کیا کل خوانی کا؟ حالانکہ وہ جو کل خوانی میں جو پیسے شامل ہوتے ہیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں، سب شرکاء کے ہوتے ہیں، ان میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، ان میں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر ان کا پیسے کو استعمال کرنا ہی ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جن کی وجہ سے علماء نے اس کل خوانی کی مروجہ رسم کو ناجائز کہا ہے، ورنہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ پکا کر کسی کو کھلانا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر عموماً ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے،
جو بڑے اچھے مالدار لوگ اور جو اپنے اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی خوب خاطر مدارت کی جاتی ہے، اور جو غریب غربا جو کہ اصل مستحق ہیں اس چیز کے، ان کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، ان کو ایک طرف کونے میں بٹھایا ہوتا ہے، ان کو ملتے بھی ہیں نہیں ملتے، اس بات کی جو پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ ہاں اپنے اپنے قریبی دوست احباب ان کو خوب جو ہے سیر کروایا جاتا ہے۔ تو یہ فرق نہیں کرنا چاہیے، اصل جو مستحق ہیں وہ غربا اور فقراء ہیں، ان کو کھلانا چاہیے، جو مستحق نہیں ہیں ان کو تو کھلانے کا کیا مطلب۔ تو اصل تو ثواب کے لیے قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ فقراء کون ہیں، یتامہ کون ہیں، مسکین کون ہیں، اس جو ہے اثار ثواب کے لیے، یہ ثواب کرنے کے لیے کس کس پر کیا خرچ کیا جائے۔ تو جو خود ضرورت مند ہیں ہی نہیں تو ان پر کیا مطلب ان کو صدقہ دینے کا۔ تو اس لیے یہ چند ہمارے معاشرے میں قباحتیں ہیں جس کی وجہ سے ان چیزوں کو ناجائز اور حرام کہا گیا ہے۔ اب یہ چیز میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ وفات کے اوپر یہ جو سارے کام کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ ثواب دین کا حصہ سمجھ کر کیے جاتے ہیں، اور دوسرا ثواب کی نیت سے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے دین کا حصہ یہ کیسے ہے، یا تو ہم یہ مان لیں کہ دین پورا نہیں ہوا، یہ اب ہم لوگ پورا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام وفات پا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسی صورت نہیں تھی، صحابہ کرام نے کچھ ایسا نہیں کیا، تابعین نے کچھ ایسا نہیں کیا، تبع تابعین نے کچھ ایسا نہیں کیا، یہ محدثین جن کی ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں ان کے زمانے میں کچھ ایسا تصور نہیں تھا۔ تو اس لیے ہمیں صحیح معنوں میں ایک دیندار بن کر، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر یہ ساری باتیں سوچنی چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز فائدے کی ہے، کیا نقصان کی ہے۔ اور اسی طرح میں دوسری بات یہ تھی کہ میں بتا رہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو کام دین سمجھ کر ثواب کی غرض سے کیا جائے وہ بدعت ہے، جو کام دین سمجھ کر نہ کیا جائے، ثواب کی غرض سے نہ کیا جائے، وہ بدعت نہیں ہے۔ مثلا ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں، رواج رسم جو ہے معاشرے کے اندر، اس پر شادیوں پہ جو خرافات ہوتی ہیں یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کوئی بھی شخص دین کا حصہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی بھی جو ثواب کا کام سمجھ کے کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن فضول خرچی ضرور ہے، خلاف شریعت کام ضرور ہوتے ہیں، بے پردگی کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، جو ہے گانا بجانا ہوتا ہے، یہ دوسری طرف سے گناہ کبیرہ ضرور ہیں یہ بھی، لیکن ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا، یہ گناہ کبیرہ ضرور ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے سے منع فرمایا ہے، بے پردگی سے منع فرمایا ہے، ڈھول باجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ بارات کی جو رسم ہے یہ بھی جو ہے ایک رسم و رواج ہے جو ہم نے ہندوؤں سے اخذ کی ہوئی ہے، ورنہ ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا اس چیز کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی بات بتانا مقصود تھی کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی دین میں کوئی اصل نہ ہو، اور اس کو دین سمجھ کر اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے۔ البتہ دین کی اصل اگر موجود ہے تو پھر وہ کام بدعت شمار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ہمارے ہاں مدارس موجود ہیں، ہمارے ہاں یہ جو جتنے آج کل علوم پڑھائے جاتے ہیں، صرف، نحو، منطق، فلسفہ اور فصاحت و بلاغت، اب یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں پڑھائی جاتی تھی، نہ یہ صحابہ کرام پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، کیونکہ وہ خود عربی لوگ تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ اس دور میں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں، ان کی اصل موجود ہے، تو اس لیے یہ چیزیں بدعت میں شمار نہیں ہوگی۔ یہ حدیث نمبر 5 ہماری مکمل ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 6 کی طرف۔ عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبہات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملک حمن الا وان حم اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، چنانچہ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنے آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہو، بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے،
آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ خبردار، اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، سن لو، بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا، کان کھول کے سن لو، خبردار سن لو پوری توجہ کے ساتھ، وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ تو اس کے اندر ایک تو حلال اور حرام کی متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، دوسرا اصلاح قلب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، قرآن کریم میں بتا دی گئی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ احادیث میں جو چیزیں رہ گئی تھی، احادیث میں پھر مزید ان کی وضاحت کے ساتھ، اور بعض ایسی چیزیں جو قرآن کریم میں نہیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بیان کر دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبینہما امور مشتبہات، پھر ان حلال اور حرام کے درمیان چند مشتبہ امور ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی کہ اہل علم تو ان کو جانتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، عام لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں جانتے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے۔ تو کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ تو اس سلسلے میں قرآنی تعلیمات موجود ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم سے پوچھ لیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اپنی طرف سے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کسی چیز کی حلت اور حرمت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تو فمن اتقى الشبہات، اللہ تعالیٰ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ حلال ہے یا حرام ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس سے بچ جائے۔ جہاں پر مشکوک چیز ہے، انسان کو مسئلے کا نہیں پتہ، تو اس سے بچ جائے۔ اگر جو آدمی ایسی مشکوک چیزوں سے، مشتبہ امور سے بچ گیا، تو اس نے اپنے دین اور اپنے عزت دونوں کو محفوظ کر لیا، کیونکہ دین بھی محفوظ ہو گیا، گناہ گار نہیں ہوگا، عزت بھی محفوظ ہوگی۔ کہ انسان کسی حرام کام کا ارتکاب کرے گا تو یقیناً معاشرے کے اندر بھی اس کی عزت تار تار ہو جائے گی۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مشتبہ امور کے اندر واقع ہو گیا وہ حرام کام میں پڑ ہی جائے گا بالآخر۔ اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت مثال دی کہ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی چرواہا بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ کسی ایسی جگہ میں چرا رہا ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، خالی پلاٹ پڑے ہوتے ہیں، گراؤنڈ ہے، نہر کے کنارے بکریاں چرائی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر ممنوع نہیں ہوتے، یعنی کہ بکریاں چرانا وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے آس پاس لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں، لوگوں نے کسی نے اپنی فصلیں کاشت کی ہیں، کسی نے پودے لگائے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی گھاس وغیرہ چارہ اگایا ہوا ہے، تو اب اگرچہ اس کی بکریاں ایک محدود خاص حد میں پھر رہی ہیں جہاں پر اس کی بکریوں کا چرانا اور چرنا جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اس کی بکریاں دوسرے لوگوں کے گھاس میں جا کر چر لیں، دوسروں کے پودے خراب کر دیں، دوسروں کی کوئی اور چیز خراب کر دیں۔ یعنی کہ اگر تم جو باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے اسلام نے حرام چیزوں کی، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر تم قریب جاؤ گے تو پھر تم اس میں پڑ ہی جاؤ گے۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے، چرواہے والی مثال کے ذریعے سے سمجھا دی۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، یہ اللہ نے بتا دیا یہ حرام چیزیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ آدمی یہ سوچے گا چلو کچھ نہیں ہے، باقی بھی تو کھا رہے ہیں، باقی بھی تو کر رہے ہیں، چلو تھوڑی بہت ہی ٹھیک ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ پھر واقع ہو ہی جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود ہم نے پچھلی حدیث میں بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیک کام کرتا رہتا ہے، پھر ایسے کوئی بدبختی والے کام کرتا ہے کہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سلسلے میں احتراز کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا ہم حرام تو نہیں کھا رہے، کیا ہم حرام امور کو تو نہیں بجا لا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اسی کے متعلق جو ہے کہ حلال کھانے کی اہمیت کیا ہے، حرام سے بچنے کی اہمیت کیا ہے، اس پر الگ حدیث آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں پر بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، یقیناً جیسے ہمارے ہاں آج کل موجودہ نظام ہے کہ صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہے، تو ان کے خاص حدود ہوتے ہیں، وہاں پر ان کا ایک اپنی ذاتی رہائش ہوتی ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا، یا ہم بالعموم یہ مثال لیں تو دیکھیں ہر شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، وہاں دوسرے بندے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی چراگاہ بھی اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہاں پر کوئی شخص نہ جائے۔
اللہ کے جن کاموں سے اللہ نے منع فرما دیا ان کو کوئی اختیار نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جان لو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا بدن ٹھیک کام کرتا ہے۔ جب دل ٹھیک ہوگا، دل کی اصلاح ہوگی، دل کے اندر نور ایمان ہوگا، دل کے اندر تقوی ہوگا، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، تو انسان گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ سارے انسان کے اعضاء، یہ انسان کا پھر ہاتھ حرام کام کی طرف نہیں بڑھے گا، یہ انسان کی آنکھ حرام کام کی طرف نہیں جائے گی، انسان کے کان حرام بات نہیں سنیں گے، اور انسان چل کر حرام کاموں کی طرف نہیں جائے گا اگر دل کی اصلاح ہو چکی ہے تو۔ اور اگر اصلاح نہیں ہو چکی دل کی، دل فسادات کا جو گڑھ بنا ہوا ہے، تو پھر یہ آنکھیں گناہوں میں ملوث ہوں گی، یہ کان گناہوں میں ملوث، یہ زبان گناہوں میں ملوث، ہاتھ اعضاء جسم کا ایک ایک عضو، ایک جو ہے انگ جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہوگا۔ تو اس لیے دل کی اصلاح ضروری ہے کہ دل کی اصلاح کر لے آدمی۔ اس لیے تو قرآن کریم میں سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے دل کی اصلاح کر لی، اپنا دل سنوار لیا، اصل میں کامیاب وہ بندہ ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دل کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ یہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور جھوٹ کی طرف رغبت ہے، حرام کام کی طرف رغبت ہے، اور نیک کاموں سے نفرت ہے، یہ سارے ان ساری چیزوں کا مرکز اور منبع یہ قلب ہے۔ اگر دل کے اندر یہی دل ہوتا ہے کہ انسان جب نیک ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور جو عموماً نیک لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہمارے ملک میں، اس دنیا میں موجود ہیں، ہم دیکھیں ان کے پاس دل ہے، ان کا دل سدھرا ہوا سنورا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح ان کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے دل سنورے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دل گناہوں میں ڈوبے اور لت پت ہیں، تو پھر اس کا خود ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں۔ دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دیکھیے ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھنی کہ دل کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اب اگر ہمارے جسم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے سر میں درد ہے، آنکھ میں، باڈی میں کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا علاج صرف اور صرف ڈاکٹر کے پاس ہے۔ کسی بچے کو کوئی سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا، میتھ سمجھ نہیں آتی، تو میتھ کے ٹیچر کے پاس جائے گا، اس لیے کہ اس کا حل میتھ والا ٹیچر بتا سکتا ہے، اردو یا اسلامیات والا ٹیچر نہیں بتا سکتا۔ کسی بچے کو کیمسٹری میں مسئلہ ہے تو وہ اپنے متعلقہ ٹیچر کے پاس جائے گا، وہ کسی دوسرے سبجیکٹ ٹیچر کے پاس نہیں جائے گا کہ اس سے اپنی مشکل دور کروا سکے، اس لیے کہ وہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ دل کی اصلاح کرے گا کون؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل کی اصلاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دل کی اصلاح ہونی چاہیے، تو دل کی اصلاح کرے گا کون؟ وہی کریں گے جو دل کی اصلاح کرنے کے ماہر ہیں، اور وہ صوفیاء کرام ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھیں، ہم ان کی مجالس میں بیٹھیں، علماء کے قریب ہوں، ان سے دین کی باتیں سیکھیں۔ ایک تو ہماری علماء کے ساتھ محبت بڑھے گی، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کے ساتھ محبت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے، تو اس لیے علماء کے ساتھ بیٹھیں، ہمیں دین کا پتہ چلے۔ ہمیں تو بنیادی باتوں کا ہی نہیں پتہ، ہمیں طہارت کا نہیں پتہ، ہمیں غسل کے مسائل کا نہیں پتہ، وضو کے، نماز کے مسائل کا نہیں پتہ ہمیں بنیادی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم باقی تو فیلڈ میں بھرپور جڑے رہتے ہیں، لیکن جو دین کی فیلڈ ہے علماء کے ساتھ ہم بیٹھنا بھی شاید گوارا نہیں کرتے، اسی لیے یہ ہم میں کمی رہ گئی ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے جو نائبین ہیں، جو علماء ہیں، ان کے ساتھ جڑیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ یقیناً ہر فیلڈ کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہے قابل اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتے، تو اسلام ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا بھی کسی کو حکم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہے، جو آدمی ایک اچھا انسان ہے، ایک اچھا عالم ہے، ایک اچھا دیندار انسان ہے، اس سے جا کر مسائل پوچھو، اس کے پاس بیٹھو، اس سے اصلاح کرواؤ اپنی۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 6 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم حدیث نمبر 7 کی طرف۔ عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداریجی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول کسی خیر خواہی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حاکموں کی اور مسلمان کے عوام کی خیر خواہی۔ دیکھیے بڑی جامع حدیث ہے، 2 لفظ ہیں صرف، الدین النصیحہ۔
لیکن ایسی یہ جوامع الکلم میں سے یہ حدیث ہے۔ جوامع الکلم ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کے الفاظ بہت تھوڑے ہوں لیکن مفاہیم ان کے اندر بہت سارے سموئے ہوئے ہوں، ان کے اندر بہت ساری تعلیمات، بہت سارے احکام سموئے ہوئے ہوں۔ تو ایسی الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی اللہ کی خیر خواہی ہے، اللہ کی کتابوں کی، اس کے رسولوں کی، مسلمان کے حاکموں کی اور عام لوگوں کی خیر خواہی۔ یعنی کہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ خیر خواہی کرے اللہ کے لیے بھی، کہ اللہ کی کتابوں کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو، اللہ کے رسولوں کے ساتھ بھی، مسلمان حاکموں کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی۔ اب یہ خیر خواہی کیسے ہوگی؟ بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ کے حقوق کو پورا کیا جائے، ان کاموں کو اختیار کیا جائے جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کاموں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے باز رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ انبیاء نے جن چیزوں کو سے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو ان پر عمل کیا جائے، جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ایک تو ان چیزوں پر ایمان ہو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ سب من جانب اللہ ہے، سب برحق ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور انسان پہ واقعتاً ان پر عمل بھی کرے۔ یہ کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور جو مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ انسان کے اوپر ان کے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرے، عام مسلمانوں کے متعلق جو ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خود انسانوں کی کوتاہی کی وجہ سے جو حاکم ہوتے ہیں وہ غلط ڈگر پر چل پڑتے ہیں، وہ غلط راستے پر نکل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہی نہیں کہ عوام جس کے بلبوتے پر ہم یہاں اس مسند پر پہنچے ہیں وہ ہمیں کچھ کہے گی۔ عوام کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے ہم غلط کام بھی کریں گے تو جو ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اصل جہاد یہ ہے کہ انسان ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق کلمہ کہے۔ تو عوام کو یہ بھی چاہیے، لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ اگر ان کا کوئی حاکم خواہ ملک کا وزیر اعظم، صدر ہو یا پھر گھر کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو یہ بات بڑے ہی ادب کے ساتھ بتانی چاہیے کہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اپنے بڑوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے حکمران ہوں یا گھر کا کوئی فرد ہے، ہمارا کوئی بڑا قائد اور لیڈر ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ اصل خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی غلط بات کی ترجمانی نہ کی جائے، بلکہ یہ کہا جائے اس کو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ہم عام لوگوں کی جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں، ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں بیوی بچوں کی، والدین کی، دوست احباب کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، جو ہمارے ذمہ ان کے حقوق ہیں، ہم ان کے حقوق کو پورا کریں، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو بڑی ہی جامع حدیث ہے۔ چلتے ہیں حدیث نمبر 8 کی طرف۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى۔ اس حدیث کے اندر مسلمان کے جان و مال کے تحفظ کے متعلق ہدایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ مقاتلہ کرتا رہوں، قتال کرتا رہوں، لڑائی کرتا رہوں، یہاں تک کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، یعنی اسلام کی حقانیت کو، یا تو خود اسلام کو قبول کر لیں، اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم اسلام کی حقانیت کو ضرور قبول کریں، یعنی اسلام ہی سچا دین ہے اور وہ اسلام کے جھنڈے تلے رہیں اگرچہ کافر رہیں۔ تو چنانچہ اسلام کا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اسلام کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سب لوگوں کو مسلمان کر دیا جائے، بلکہ پوری دنیا کے اندر قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس سے ملتے جلتے مضامین موجود ہیں قرآن کریم میں۔ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ رہے، یعنی سارے لوگ اگرچہ مسلمان نہ ہوں، کیونکہ اسلام سب کو دین کی دعوت پہنچانا انسان کے ذمہ ہے، کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اچھائی کی بات کریں، برائی سے روکیں، لیکن ڈنڈے کے زور پر ان کو سمجھانا، یعنی کہ کلمہ پڑھوانا ڈنڈے کے زور پر، یہ اسلام ہمیں اس کی دعوت، اس کا حکم نہیں دیتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین، کہ کسی آدمی کو گن پوائنٹ پر جو ہے مسلمان کرنا جائز نہیں ہے،
مسلمان جس نے ہونا ہے وہ اسلام کی محبت دل میں پیوست کر کے پھر مسلمان ہو، تاکہ اگر کبھی اس کو جان بھی دینی پڑ جائے اسلام کے لیے، اپنے اسلامی ریاست کے لیے، تو پھر یہ جان دینے سے بھی نہ گھبرائے۔ تو یہ اسلام کا اصل جو تعلیمات ہیں کہ انسان کو جو ہے دل کی حقانیت کے ساتھ، اپنے دل کی جو ہے گہرائی کے ساتھ اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ کہ لوگ یا تو مسلمان ہو جائیں خود، یا اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیں۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے گا، یقینی بات ہے اسلامی ریاست کے ذمہ ہے کہ وہ مسلمان کی جان مال کا تحفظ فراہم کرے۔ اگر مسلمان نہیں ہوتا بلکہ مسلمان کی اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ جی ہم مانتے ہیں اسلام سچا دین ہے اور ہم جو ہیں اسلام کے پرچم تلے رہیں گے، ہم ٹیکس ادا کریں گے، جسے ذمہ بولا جاتا ہے۔ جو اسلامی ریاست میں کافر لوگ رہتے ہیں وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور وہاں ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، تو جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر مسلمانوں پر جس طرح اسلامی حکمرانوں پر جس طرح مسلمان کی جان مال کا تحفظ ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی ان غیر مسلموں، ان اقلیتوں کی جان مال کا تحفظ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی اسلامی ممالک ہیں، ہم پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں پر جتنی اقلیت محفوظ ہے شاید اتنا مسلمان بھی محفوظ نہیں۔ اقلیتوں کو بھرپور حقوق دیے جاتے ہیں اور اسلام بالکل حق دیتا ہے کہ اقلیتوں کی جان مال کا تحفظ کیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو جو ہے اغیار کے بلبوتے پر یا ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے ہم سارے حقوق اقلیتوں کو دیے جائیں اور مسلمانوں کو چاہے روڈ کے اوپر قتل کر دیں تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسرا، اقلیت صرف وہی ہیں جو اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں اور یہ کہیں کہ ہم کافر ہیں، اسلام سچا دین ہے، ہم جو ہے مسلمان نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں، اپنے آپ کو یہ کہیں ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہم اسلامی ریاست کے تمام اصولوں پر، تمام آئین اور تمام اصول و ضوابط پر عمل کریں گے، یہ لوگ اقلیت ہیں۔ اسلام ان کو حقوق دیتا ہے، جو ان میں شامل نہیں ہیں وہ اقلیت نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھنے کے بعد نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، سچ حقیقتاً مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا جان مال سب محفوظ ہو گیا، یعنی کہ میری طرف سے اس کے جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، مال کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ اور اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کو سچا تسلیم کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جیسے عموماً ہمارے ہاں اقلیتیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی جان مال کا اسلام تحفظ فراہم کرتا ہے۔ الا بحق الاسلام، مگر اسلام کا حق جہاں پر جان لینے کا آئے گا تو وہاں پر اس کی جان نہیں جائے گی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو ان 3 چیزوں کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ نمبر 1، اگر کسی آدمی نے کسی مسلمان کو یا کسی کافر نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جان بوجھ کر، تو ایسے آدمی کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہاں اس کی جان محفوظ نہیں ہوگی۔ دوسرا، اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، ایسے شخص کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے۔ تیسرا، وہ آدمی جو شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے، تو اسلام اس کو بھی قتل کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی سنسار کیا جائے گا۔ تو 3 لوگوں کو جب وہ جرم کریں گے تو اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بظاہر تو کلمہ نماز روزہ کرتا ہے، اندر کچھ اور ہے، مثلا منافق ہے یا کوئی اور کام، کوئی اور ہے اس کی نیت ہے، تو اس کا نیت کا حساب صرف اللہ پر ہی ہے۔ ہم لوگ نیت کا حال نہیں جان سکتے، ہم تو ظاہری اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا بھی ایسے ہے، اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر فیصلے کرو، دلوں کے حال تو صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں، اور وہ تو قیامت کے دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 8 ہماری مکمل ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 9 کی طرف۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم فإنما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، عموماً ان کا نام حضرت ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے، اکثر لوگوں کو نام کا نہیں پتہ ہوتا، تو ان کا نام عبد الرحمن ہے اور والد کا نام صخر، عبد الرحمن بن صخر ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ، اور وما امرتکم بھی، جس کا میں تمہیں حکم کر دوں اس کو بقدر استطاعت اس کو سر انجام دو۔ دیکھیے کتنا خوبصورت دین ہے،
جب کسی کام سے روکنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جس کام سے روک دوں اس کو بالکل رک جاؤ اسے، اور جس کام کا حکم دوں جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا کر لو۔ مثلا انسان نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، دین اجازت دیتا ہے کہ بھائی بیٹھ کے پڑھ لو۔ تلاوت کوئی انسان نہیں کر سکتا، تھوڑی کر سکتا، تھوڑی کر لو۔ نوافل نہیں پڑھے جاتے، زیادہ نہیں پڑھے جاتے، تھوڑے پڑھے جاتے تھوڑے پڑھ لو، نہیں پڑھے جاتے نہ پڑھو۔ جتنی استطاعت ہے نیک کام کرنے کی اتنی کرو، لیکن خوب اپنی استطاعت استعمال کر کے نیکیاں کرو، تاکہ قیامت کے دن ہمارے اعمال جب زیادہ ہوں تو ہمیں اجر و ثواب، ہمیں جو پرائز ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے جو ملیں گے، جو باغات ملیں گے جنت کے اندر، وہ بھی زیادہ سے زیادہ مل سکیں۔ جتنے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے راضی ہو جائیں گے، اور اپنی رضا بھی انہی اعمال کی بقدر اللہ کی رضا ہوگی۔ جتنے اعمال اچھے ہوں گے اللہ کی رضا کا جو پیمانہ ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جتنے اعمال بڑے ہوں گے، اور جتنی رضا اللہ کی بڑی ہوگی اتنے باغات بھی بڑے ملیں گے، اتنی جنت بھی بڑی ملے گی، اتنی سہولتیں، آرائشیں، آسائشیں بھی اللہ کے ہاں بڑی ملیں گی۔ تو اس حدیث کے اندر ایک تو ہمیں اطاعت رسول کی اہمیت اور فرضیت کو بتایا گیا کہ حضور کی اطاعت کتنی اہم ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جس کام سے روک دو رک جاؤ بس، اور جس بات کا حکم کر دوں اس پر عمل کرو۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کو ایک تو کثرت سوال نے ہلاک کر دیا، دوسرا انبیاء کے ساتھ اختلاف نے تباہ کر ڈالا، کہ فضول کاموں کے متعلق سوال نہیں کرنا چاہیے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، عجیب عجیب سوال کرنا بھی یہ کام، مثلا یہ نماز جو ہے 5 نمازیں فرض ہیں تو صرف 5 ہی فرض کیوں ہیں، زیادہ کیوں نہیں ہوئی؟ روزہ صرف رمضان کے مہینے میں فرض کیوں ہوئے، اس کے علاوہ باقی مہینوں میں کیوں فرض نہیں کیے؟ اچھا صبح کے صرف 2 فرض ہی کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں تھے، 3 کیوں نہیں تھے؟ اس سے متعلق اور بہت سارے سوال ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف اپنے ذہن میں بے جا پیدا ہونے والے سوالات ان کو انسان پوچھے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کثرت سوال جو ہے اس کو چھوڑ دو، جو ضرورت کی چیز ہے اس کو پوچھو، یہ نہیں ہے کہ نہ پوچھو۔ اگر کسی بندے کو ایک دن میں 1000 مسائل درپیش ہوں دین کے تو وہ پوچھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو جا کر۔ اور آگے وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے، انبیاء نے جو تعلیمات پیش کی امت کے سامنے، امت نے ان پر عمل نہیں کیا، تو امت نے عمل نہیں کیا جب انبیاء کی تعلیمات پر، تو پھر وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ ہم پچھلی قوموں کو دیکھ لیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، جو ہے سوائے حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے باقی ساری قومیں جو تھی، چند ایک لوگ مسلمان ہوتے تھے، باقی سارے گمراہ ہو جاتے تھے۔ قوم موسیٰ کو دیکھ لیں، تو یہ انبیاء ہیں، دیکھیں ہم ان کی قومیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں اتنی کمی کرتی تھی، ان پر کیا عذاب آیا، قوم عاد، قوم سمود، تو یہ دیکھیں قوم قرآن کریم میں کتنے قصے موجود ہیں۔ تباہی کی وجہ کیا تھی کہ حضور کہ اپنے نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا تو ہلاک ہو گئے۔ اگر ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے، ان کو عظمت نہیں دیں گے، دل سے احترام نہیں کریں گے، اور حضور کے ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، تو پھر ناکامی ہمارا مقدر ٹھہر جائے گی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آگے حدیث نمبر 10 ہے، اس کے اندر حلال کمائی کی اہمیت اور حرام کمائی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تو معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ اور حلال چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ اور بے شک اللہ نے جس کام کا حکم انبیاء اور مرسلین کو دیا، انبیاء اور رسول کو دیا، اسی کام کا حکم دوسرے مسلمانوں کو دیا۔ کیا حکم دیا رسولوں کو؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
اے انبیاء کی جماعت، اے رسولو، اے میرے پیغمبرو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ نے پہلے حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا، پھر فرمایا نیک اعمال کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو کام بھی تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ اور عام لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو میں نے تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ، حرام چیزوں کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پر ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی، رسولوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی ایک جیسا حکم دیا ہے۔ وہ کیا ایک جیسا ہے؟ کہ پہلے حلال مال کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، حلال پہنو، حلال کام کرو، پھر اس کے بعد نیک کام کرو۔ حلال کھاؤ گے تو نیک اعمال قبول ہوں گے۔ اس لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہی بات فرمائی، اللہ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں۔ حلال کھانے کے بعد بندہ جو نیک اعمال کرے گا اس کی لذت اور چاشنی بھی ہوگی، اعمال قبول بھی ہوں گے اور نور ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور پھر اس عمل کے انوارات اور برکات بھی ظہور پذیر ہوں گے۔ لیکن جب حرام کھائیں گے تو اعمال ہی قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے، کوئی شخص جو سود کا کاروبار کرتا ہے اور وہ چاہے لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا پیسہ اگرچہ خرچ تو کر رہا ہے لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام موجود ہے۔ ایسے کوئی شخص حرام کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے یا حرام کہیں سے ذرائع سے اس کا پیسہ آتا ہے، تو اس کا یہ مال اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ جتنا بھی کرے گا اس کو کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ پاکیزہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تو قبول ہی پاکیزہ کو کرتے ہیں۔ اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذکر الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، دین کے کاموں کے لیے لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اور اشعث اغبرا، جو پراگندہ حال اور غبار سے اٹا ہوا، جیسے بندہ محنت کر کے تھکا ہوا ہوتا ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، اور اپنا ہاتھ یوں بلند کرتا آسمان کی طرف، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن مطعمہ حرام، حضور نے فرمایا کہ حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، جو پیتا ہے سب حرام پیتا ہے، ملبسہ حرام، جو پہنا ہوا وہ بھی حرام کا ہے۔ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا۔ آپ نے فرمایا وغذی بالحرام، جو پیٹ میں جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ فأنی یستجاب لذلک، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں۔ دیکھیے حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کو دیکھیں ہم، کتنے کتنے دن کے فاقے ہوتے تھے، کبھی کبھی شاید پیٹ میں چند لقمے جایا کرتے تھے، لیکن حلال کا کھاتے تھے۔ کیسے ایمان مضبوط تھا، کیسے دین کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں، برداشت کی۔ کھانا تھوڑا سا ہے لیکن جب دشمن پر تلوار چلتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کے جانثار آ چکے ہیں۔ ایمان کا یہی تو حلال کی برکت ہے کہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے لیکن وہ انسان میں قوت ایسی پیدا کرتی ہے، انسان کی ایمان میں، کہ انسان پھر اسلام پر جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرتا، اور انسان کے جسم میں قوت، انسان کے روح میں قوت پیدا ہو جاتی ہے حلال کے جیسا۔ اور جو انسان حرام کھاتا ہے، ہم معاشرے میں دیکھ لیں، ہمیں کوئی خود کو گالی دے جائے تو شاید ہم اتنے بھڑک اٹھیں کہ ہمارا دل چاہے ہم اس کی گردن اڑا دیں، لیکن اگر کوئی اسلام کی توہین کر دے تو ہمارے شاید کان پر جوں تک بھی نہ رینگے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم جب بھی کھائیں حلال کھائیں۔ ہمارا جو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہماری جو آمدن ہے وہ دیکھیں ہم کہاں سے آ رہی ہے، حرام تو سے تو نہیں آ رہی، کسی کا ہم نے حق تو نہیں دبایا ہوا، کسی کا مال تو نہیں لوٹ رہے، کوئی غلط چیز تو نہیں بیچ رہے، کوئی 2 نمبر چیز تو نہیں بیچ رہے، اپنی فرائض اور ذمہ داریاں، اگر ہم نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں کہیں پر، تو ڈنڈی تو نہیں مار رہے اس کے اندر۔ بچوں کو پڑھانے کا ہمیں کہا گیا ہے تو ہم کہیں یہ تو نہیں کہ بچوں کو پڑھاتے نہیں، اپنا وقت ایسے ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ہماری آمدن جو آ رہی ہے اس طریقے سے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ جو ہمارا ذرائع آمدن ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ہمارے آنے والے پیسے جو ہم کما رہے ہیں وہ حلال کے ہیں تو یقیناً پھر ہمارا کھانا پینا حلال، سب کچھ حلال ہے۔ اور اگر وہی حرام کے ہیں جو ہم کما رہے ہیں تو پھر ہمارا سب کچھ حرام ہے۔ پھر وہی حدیث میں جیسے حضور نے فرمایا کہ جو کھاتے ہیں وہ حرام ہے، جو پیتے ہیں وہ حرام ہے، جو پہنتے ہیں وہ حرام ہے، جو پیٹ میں ڈالتے ہیں وہ حرام۔ بتاؤ دعائیں کیسے قبول ہوں؟ آج ہم میں سے ہر شخص، میں اور آپ، یہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم اللہ سے بڑا مانگتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے کھانے کی طرف بھی غور کیا ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں، کیا ہم نبھا کر اپنی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں؟ کیا ہم شریعت کے تمام احکامات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اس لیے شکوہ کرنے سے پہلے
دل میں یہ خیال لانے سے پہلے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، پہلے ہم یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا ہم کما بھی ٹھیک رہے ہیں، ہمارا ذرائع آمدن ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے حلال کھانے کی، حلال کمانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ اس کے بغیر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے بغیر اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ آگے حدیث نمبر 11 ہے، عن ابی محمد الحسن بن علی ابن ابی طالب صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ جو روایت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد کر رکھی ہے کہ شبوں میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ کر نہ شبوں میں ڈالنے والی چیزوں کو اپناؤ، یعنی مشکوک چیزوں کو چھوڑ دو، جو غیر مشکوک ہیں ان کو اختیار کرو۔ ہر کام دنیاوی معاملات میں بھی، اخروی معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی جو چیز بالکل صاف ظاہر باہر ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ دین کا جو مسئلہ بالکل عام فہم ہے، جس کا ہمیں پتہ ہے، اس کو اختیار کریں۔ جس چیز کے متعلق حقیقت سے ہم آگاہ ہی نہیں ہیں، مثلا ایک چیز مشکوک ہے، پتہ نہیں یہ اگر میں یہ کام کروں تو حلال ہے یا حرام ہے، تو بہتر ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ غیر ایک مشکوک چیز ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مشکوک چیز کو چھوڑ کر ایک یقینی چیز کو اختیار کرو، غیر مشکوک چیز کو اختیار کرو۔ دیکھیے یہ بھی جوامع الکلم سے ایک چھوٹی سی بات ہے، کتنا بڑا مفہوم، کتنا بڑا مضمون اس کے اندر سمویا ہوا ہے، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے نواسے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکوک چیزوں کو چھوڑ دو، غیر مشکوک چیزوں کو اختیار کرو۔ دنیاوی معاملات کے اندر بھی جو مشکوک چیزیں ہیں، مثلا ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں یا کوئی دنیا کا کوئی معاملہ کرتے ہیں، مشکوک چیز ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ غیر مشکوک یقینی چیز جو بالکل حلال کی ہے، جو بالکل درست ذرائع سے آنے والی، حاصل ہونے والی ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ ایسی دین کے معاملے میں ہے، جو مشکوک مسائل ہیں، یعنی ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں شک ہے، پتہ نہیں یہ ایسے ہے یا ایسے ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پہلے تحقیق کی جائے، جس کے متعلق تحقیق ہے وہی کام کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے سن رکھا ہے، ہاں میں نے ایسے سنا تھا کسی آدمی سے، کسی آدمی نے مجھے یہ بات بتائی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں جب ہم خود ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو دین کے بارے میں بھی ہمیں خود تحقیق کرنی چاہیے، علماء سے۔ خود کتابیں کھول کے تحقیق نہیں کرنی، بلکہ جو ماہرین ہیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا کے اندر ایک ہمارے اندر کوتاہی یہ بھی ہے کہ تحقیق کرنے کا ہمارا ایک جو پیرامیٹر ہے وہ الگ سے ہی ہے۔ اگر ہمیں کوئی مرض ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو ہم بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو بڑا محقق ہوتا ہے، اس کو جا کے اپنی بیماری بتاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے اس کا حل یہ ہے۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خود سے قرآن پڑھ لو، خود سے حدیث پڑھ لو، خود تحقیق کرو، ان علماء کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اگر یہی بات ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں، آپ ان کو پڑھو اور اپنی بیماری کا علاج تجویز کر لو۔ یعنی ہماری ایک سوچ میں یہ اس قدر فرق ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی دیندار شخص کے پاس گئے تو وہ گویا ہمیں گمراہ کر دے گا معاذ اللہ۔ تو ہمیں اس سوچ کو بھی ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن ہمیں کون سمجھائے گا؟ یقیناً اس کا ماہر سمجھائے گا۔ دین کون سمجھائے گا؟ اس کا ماہر سمجھائے گا۔ تو یہ جو ایک فدا پھیلائی جاتی ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور علماء کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ دین کی کسی مجلس میں بیٹھ جانا، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ جانا، کسی دیندار عالم فقیہ کی مجلس میں بیٹھ جانا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیونکہ ہم تو کتاب پڑھنے بیٹھیں گے تو گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، دنوں میں، مہینوں میں چند صفحے پڑھیں گے، لیکن جو عالم جب بولے گا، وہ لب گشائی کرے گا تو وہ اپنے سارے علم کا خلاصہ اور نچوڑ اس مجلس میں بتائے گا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے ایک عابد کے اوپر، یعنی ایک ایسا شخص ہے جو عالم بھی ہے اور نیک بھی ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو عالم تو نہیں ہے لیکن نیک، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مجھ میں اور تم میں سے ایک ادنیٰ صحابی میں ہے۔ یعنی حضور نے عالم کو سمجھانے کے لیے اپنے جیسا قرار دیا۔ تو اس لیے علماء کی صحبت میں بیٹھے، وہاں سے دین سیکھے، وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دین میں
کی جو ہے تحقیقی باتیں کیا ہیں، دین اصل میں کہتا کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے ہاں معاشرے میں مشہور ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے یوں غلط ہے، یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، لوگوں کے ہاں مشہور ہے، حالانکہ حقیقت میں اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثلا میں بھی ایک امام مسجد ہوں، تو وہاں پر کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ مجھے وہاں پر کہ ایک شخص غسل کر کے نکلا، تو وہاں مسجد میں ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ کا غسل، آپ وضو کرو، وضو تو آپ نے کیا نہیں ہے، لہذا اگر آپ غسل کے بعد بغیر وضو کی نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، اور وہ شخص جس نے یہ بات بتائی وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، کوئی جماعت نہیں چھوڑتا، بالکل ہر وقت ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ ابھی اس نے مسئلہ کہاں سے سیکھا، پھر جب مجھے پتہ چلا تو پھر میں نے لوگوں کو بتایا، وہاں ساتھیوں کو بتایا کہ جب آپ نے غسل کر لیا تو غسل کرنے کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے وضو کرنے کی، تو وضو آپ کا ہو گیا، آپ اسی غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی بہت سارے اور مسائل ہیں، یعنی ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، جو چونکہ ہم نے علماء سے براہ راست نہیں پوچھا، اپنے کسی دوست سے پوچھ لیا، کہیں اور سے ہم نے یوٹیوب سے دیکھ لیا، یوٹیوب پر دیکھے جہاں پر اچھے لوگ موجود ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ جو پیسے کمانے کے گھر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا کام غلط بس ایسی باتیں بتانا ہے جو نئی نئی باتیں ہوں، اور لوگوں کی سہولت پیدا کر دی جاتی ہے کہ لوگ سمجھیں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں علماء کے ساتھ جڑنا چاہیے تاکہ درست بات ہم تک پہنچ سکے۔